من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا अल्लाह ताला सूरत मायदा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, यह सूरत मायदा की आयत का एक हिस्सा है। फरमाया आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। वो अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम पर अपनी नेमत वो पूरी कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद कर लिया। इस्लाम का मादा सीन लाम और मीम है, जिसका मतलब है सर तस्लीम खम कर देना, अमन व आदशी की तरफ रहनुमाई करना, तहफ़्फ़ुज़ व सुलह कायम करना, और इसी से अस्सलामत तहफ़्फ़ुज़ सलामती है, और उसी से अस्सलम सुलह अमन है। इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ बचाओ और अमन का मतलब है। अल्लाह ताला के फरमान व अतममतु अलैकुम नेमती, इससे मालूम होता है कि इस्लाम ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। नेमत क्या होती है? जो खुशियाँ लेकर आए,
جو فرحت کا سبب بنے، جو آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، جو امن و محبت فراہم کرے۔ معلوم ہوا کہ اسلام امن و محبت فراہم کرتا ہے، اسلام خوشیاں لے کر آتا ہے، اسلام ایسا دین ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، اسلام امن کا مذہب ہے۔ تو ہم اسلام کے اندر اسلامی تعلیمات، معاشرتی امن کے لیے اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے وہ ہم تعلیمات دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کی اصلاح کر دی، اصلاح کو برقرار رکھنے کے لیے زمین کے باسیوں کو، زمین میں رہنے والوں کو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کی اصلاح کو فساد کر کے برباد نہیں کرنا، اس کی اصلاح کو خراب نہیں کرنا۔ یہ معاشرتی امن کے لیے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور سورۃ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ زمین کے اندر فساد مت ڈھونڈ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اسلام فساد فی الارض کی مذمت کرتا ہے۔ ان دو آیات نے ہمیں یہ بتلایا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام معاشرے کے اندر امن چاہتا ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ظلم کی بھی مذمت کرتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و تنگ نظری سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم سے بچو، فإن الظلم، کیونکہ ظلم یہ قیامت کی بدترین طریقوں کا ایک حصہ ہے۔ ظلم کرو گے تو یہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گا، تمہارے لیے تاریکیاں کرے گا قیامت کے دن۔ اور صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم مقرر کیا، یمن کی طرف ایمان کی، اسلام کی دعوت دے کر بھیجا، تو اسلام کی دعوت دے کر بھیجا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ نصیحتیں کی۔ فرمایا اے معاذ، آپ اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہیں، جس علاقے یمن میں آپ جا رہے ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہیں، انہیں جا کر پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، ایمان کی دعوت دینی ہے، نماز کی دعوت دینی ہے، زکوٰۃ کی دعوت دینی ہے۔ جہاں آپ نے انہیں یہ نصیحتیں کی، ساتھ انہیں یہ بھی فرمایا اے معاذ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فرمایا معاذ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانے سے بھی بچنا ہے اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کی بد دعا، اللہ تعالیٰ اور مظلوم کی آہ کے درمیان پردہ نہیں ہوتا، مظلوم کی بد دعا یہ بہت جلدی سنی جاتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے۔ اسلام معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے رحم کی ترغیب دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس شخص پر رحم نہیں کرتے۔ اگر تم رحمت کے امیدوار ہو، اللہ کا رحم چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں پر رحم کرو۔ بقول شاعر، جیسے شاعر کہتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ معاشرتی امن کو قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی ترغیب دی ہے کہ لوگوں پر رحم کرو، لوگوں پر شفقتیں کرو، لوگوں کے لیے نرمیاں، آسانیاں تلاش کرو۔ ہر شخص اس کے ماتحت کچھ نہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں، کم از کم والد ہے، اس کے ماتحت اس کی اولاد ہوتی ہے، ایک استاد، اس کے ماتحت اس کے طلبہ ہوتے ہیں، ایک ادارے کا نگران، وہ ادارہ سب اس کا ماتحت ہوتا ہے،
علاقے کا نگران، علاقے کا حاکم، وہ سب لوگ اس کے ماتحت، اس کے اندر کام کرتے ہیں، تو اس شخص کے لیے یہ پیغام ہے، اس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے کہ وہ شخص ان لوگوں پر رحم کرے، ان لوگوں پر نرمی کرے، ان لوگوں کے لیے شفقت کرے، آسانیاں تلاش کرے، ان پر مشقت نہ ڈالے، بلکہ ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے کہ جس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہوں پھر ان پر مشقت ڈالے، تو آپ نے بد دعا کی یا اللہ تو بھی ایسے شخص پر مشقت ڈال۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہم، بد دعا کی ایسے شخص کے لیے کہ یا اللہ جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا نگران بنے، نگران بن کر اس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہوں پھر وہ ان پر مشقتیں ڈالے، وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بد دعا کی یا اللہ فاشقق علیہ، تم بھی اس پر مشقت ڈال۔ اور ایسے شخص کے حق میں دعا کی جس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہوں، وہ ان پر نرمیاں کرتا ہو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہو۔ فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ، یا اللہ جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا نگران بنے پھر وہ ان پر نرمی کرے، یا اللہ تم اس پر نرمی کر۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے ماتحت لوگوں پر نرمیاں کرے، آسانیاں کرے، ان پر مشقت نہ ڈالے۔ اسلام رحم کی ترغیب دیتا ہے، اسلام معاشرتی امن کو قائم کرنے کے لیے جہاں رحم کی ترغیب دیتا ہے وہیں اچھے اخلاق کی ترغیب دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہنا کس طرح ہے، بولنا کس طرح ہے، بات کا انداز کیا ہونا چاہیے، معیار گفتگو کیا ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، فرمایا ابو ذر کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو کہ یہ نیکی، یہ کام، یہ چھوٹی سی نیکی ہے، میں بڑی نیکی کروں گا۔ فرمایا نہیں، بڑیا نیکی بھی کرو، بڑے اعمال بھی کرو، نیک اعمال بڑے بھی کرو، لیکن کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، اگرچہ وہ اتنی ہی ہو کہ تم اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملو، کشادہ چہرے کے ساتھ ملو، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، سلام دعا کرنا، حال چال پوچھنا، حال احوال پوچھنا، یہ ایسی نیکی ہے جسے حقیر نہ سمجھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اچھے اخلاق کے متعلق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، ترازو لگے گا، میزان قائم ہوگا، تو اس دن سب سے زیادہ جس عمل کی بدولت لوگ جنت میں جائیں گے وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ فرمایا اکثر ما يدخل الجنت تقوی اللہ وحسن الخلق، کہ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گی، جنت میں داخلے کا سبب بنے گی، وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اچھا اخلاق ہوگا۔ اور مسند احمد کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، اللہ کے رسول کن لوگوں کا اسلام سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں، بتائیں اسلام میں سب سے بہتر کون شخص ہے، کس شخص کا اسلام سب سے بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ اپنے آپ کو سلامت محسوس کریں، اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں، جس کے ہاتھ اور زبان سے تکلیف کا ڈر نہ ہو کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے ہمیں تکلیف ہوگی، یہ ہمیں تکلیف دے گا، ہمیں ایذا پہنچائے گا، ایسے شخص کا اسلام سب سے افضل ہے جس سے لوگ، جس کے ہاتھ سے بھی لوگ سلامت رہتے ہوں، جس کی زبان سے بھی لوگ سلامتی محسوس کرتے ہوں۔ اچھے اخلاق کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی کا معیار اور ہے، برائی کا معیار اور ہے، اچھائی کا وزن اور ہوتا ہے، برائی کا وزن اور ہوتا ہے۔ فرمایا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم،
فرمایا برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، ادفع باللتی ہی احسن، سب سے اچھے طریقے کے ساتھ، سب سے اچھائی، جو اچھائی میں سب سے جس کا لیول اچھا ہو اس کے ساتھ برائی کا جواب دو۔ یہ اچھے اخلاق کی ترغیب ہے۔ جب آپ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں گے تو اس کا فائدہ بیان کیا، اس کا فائدہ ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ ایسا شخص جس کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی رنجش ہے، بغاوت ہے، عداوت ہے، بغض، کینہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، وہ شخص آپ کا دلی دوست بن جائے گا۔ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اچھے اخلاق کی بدولت وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا۔ یہ اچھے اخلاق کی ترغیب ہے۔ اسلام اس قدر پرامن دین کہ اگر دو بندوں کی، دو آدمیوں کی سرگوشی سے تیسرے کی دل آزاری کا خدشہ معلوم ہوتا ہے تو اسلام ایسی دل آزاری پر، ایسی سرگوشی پر اسلام پابندی لگاتا ہے، کیونکہ دوسرے مسلمان بھائی کی اس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر، کہ جب تم تین آدمی ہو، یہ معاشرتی امن کے لیے اسلام کی تعلیمات ہے کہ جب تم تین آدمی ہو تو تم میں سے دو تیسرے کو چھوڑ کر باہم سرگوشی نہ کریں۔ حتیٰ تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم لوگوں کے ساتھ گھل مل جاؤ۔ جب لوگوں کے ساتھ گھل مل جاؤ گے، اکٹھے ہو جاؤ گے، تب دو آدمی باہم سرگوشی، باہم بات کر سکتے ہیں، تیسرے کو چھوڑ کر بات کر سکتے ہیں۔ جب تین آدمی ہوں گے، دو تیسرے کو چھوڑ کر باہم سرگوشی کریں گے تو یہ بات تیسرے کی دل آزاری کا سبب بنے گی، تیسرے کے بعد غم میں ڈالے گی۔ فرمایا من اجل ان ذلک یحزنہ، کہ دو بندوں کا سرگوشی کرنا تیسرے کو چھوڑ کر یہ اس کے لیے غم کا سبب بنے گا، یہ اس کی دل آزاری کا سبب بنے گا۔ دیکھیں اسلام ایسی دل آزاری پر، ایسی دل آزاری جس ایسے کام پر جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے، اسلام ایسی سرگوشی پر پابندی لگا رہا ہے۔ بلکہ اسلام تو اس قدر پرامن دین کہ لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اسلام نے پیاز کھا کر مسجد میں آنا ممنوع قرار دیا۔ ممنوع قرار اس وجہ سے دیا کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی بدبو سے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا من اکل من هذه الشجرة البنتنة فلا يقربن مسجدنا، کہ جو شخص اس بدبودار پودے پیاز سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ وجہ بیان کی ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسِ، کہ جس سے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ بدبو سے لوگ نفرت کرتے ہیں، فطرتی نفرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بدبو سے نفرت کرتا ہے، وہ بدبو سے دور جاتا ہے۔ تو اس بدبو سے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے پیاز کھا کر مسجد میں آنا ممنوع قرار دیا۔ اچھا یہاں سے ایک بات سمجھیں کہ پیاز کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف محسوس ہوئی، فرشتوں کو تکلیف محسوس ہوئی، تو کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنا ممنوع قرار دے دیا۔ تو یہ سگریٹ ہے، اس کی بدبو کس قدر زیادہ ہے۔ ہمارے شیخ محترم حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، جن کا چند دن قبل انتقال ہوا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ وہ اس کی مثال دیا کرتے تھے، یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ سگریٹ کی بدبو اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ بندے کے مرنے کے بعد بھی نہیں بدبو جاتی۔ بندہ مر بھی جائے نا، اس کے بعد بھی اس کے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے۔ تو فرشتے اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، انسان بدبو سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو پیاز کھا کر مسجد میں آنا ممنوع قرار دیا، تو سگریٹ پی کر مسجد میں آنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سگریٹ پینا ہی کیسے جائز ہو سکتا ہے جس سے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہوں، فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہوں؟ اسلام ایسی چیزوں پر پابندی عائد کرتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسلام ایسی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے یہ ایسی چیزوں کو ممنوع قرار دیتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسلام معاشرتی امن کو قائم کرنے کے لیے اسلام قتل کی مذمت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ خون یعنی قتل کا حساب ہوگا۔ حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے قتل کا خون کا حساب ہوگا، اور حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو سب سے پہلے قیامت کے دن حقوق العباد کے اندر خون کا قتل کا حساب ہوگا۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ایک انسان کا قتل وہ سب انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، فرمایا جس نے کسی ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کر دیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک قتل کی سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ ایک جان کا قتل سب انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور فرمایا اور جس نے اسے زندگی بخشی، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی گویا اس نے سب انسانوں کو زندگی بخشی۔ یہ اسلام قتل کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بچوں کا قتل، بچوں کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بتایا کہ قیامت کے دن چائلڈ کرائمز پر اسپیشل عدالت لگے گی، اور زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، بچوں سے پوچھا جائے گا جو چھوٹی عمر میں قتل کر دیے گئے۔ سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ دفن کی گئی بچی سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس گناہ میں، بتا کس گناہ کے بدلے تو قتل کی گئی، تجھے کیوں قتل کر دیا گیا تھا، تاکہ بچوں کے قتل کی روک تھام کی جائے۔ یہ عدالت قیامت کے دن اس وجہ سے لگے گی۔ اور سورۃ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچوں کے قتل کو اولاد کی قتل سے منع کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ بچوں کو مفلسی کے ڈر سے، کچھ نہ ہونے کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا، فرمایا ان کے رزق کا بھی ذمہ ہمارے ہے، ان کا رزق بھی ہمارے ذمے ہے، اور تمہارا رزق بھی ہمارے ذمے ہے۔ انہیں رزق بھی ہم دیں گے، تمہیں رزق بھی ہم ہی دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل وہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ بچوں کو قتل کرنا اسلام نے تعلیم دی کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا یہ بھی ممنوع قرار دیتا ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ نہ کرے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کیا تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس اشارے سے باز آ جائے، وہ اشارہ روک لے، اشارہ کسی اور جانب کر دے، اگرچہ جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے وہ قتل کا ارادہ نہیں ہے، وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، وہ مذاق میں اشارہ کیوں نہ کر رہا ہو، فرشتے تب تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ فإن الملائکۃ تلعنہ، کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، حتی یدعہ، یہاں تک کہ وہ اس اشارے سے باز آ جائے۔ دیکھیں مختلف حکومتوں نے معاشرتی امن کو قائم کرنے کے لیے اور قتل و غارت سے بچنے کے لیے اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور اس کے لیے لائسنس سسٹم لاگو کر رکھا ہے تاکہ قتل کی روک تھام ہو جائے، معاشرتی امن قائم ہو۔ لیکن لفظ اسلحہ اس دائرے سے کتنے ہی ایسے آلات ہیں جو لفظ اسلحہ کے دائرے سے باہر ہیں جن سے انسان کا قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان کو قتل کرنے کے لیے محض 1-2 انچ کا لوہا ہی کافی ہوتا ہے، چھوٹی سی چھری کے ساتھ انسان کا قتل کیا جا سکتا ہے۔
جبکہ اسلام نے لفظ حدید بول کر یعنی لوہے کا لفظ بول کر کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اسلام نے کہا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، حدید یہ لوہے کو کہتے ہیں، چھوٹی چھری کو کہتے ہیں حدید، اس کے ساتھ بھی مسلمان بھائی کی طرف اشارہ نہیں کرنا۔ اسلام نے لفظ حدید لوہے کا لفظ بول کر کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اور مستضاد یہ کہ ارادہ قتل پر قتل کیا نہیں ہے، صرف قتل کا ارادہ ہے، ارادہ قتل پر جہنم کی وعید سنا دی۔ فرمایا لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشیطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے، ممکن ہے شیطان اس کا ہاتھ پھسلا دے، لعل الشیطان ينزع في يده، شیطان اس کا ہاتھ پھسلا دے، اس کے ہاتھ پر چوکا لگا دے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ مزید فرمایا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اسلام سے تعلق ہی ختم کر دیا جو اپنے بھائی کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھاتا ہے۔ اسلام قتل کی مذمت کرتا ہے، اسلام نے یہ تعلیم دی کہ جہنم میں جانے کے لیے محض ارادہ قتل ہی کافی ہے، قتل کا ارادہ ہی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، قتل کیا نہیں ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال آیا، میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے یہ تو قاتل تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا جس کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، یہ مقتول کا کیا معاملہ ہے جو بیچارہ مظلوم قتل کر دیا گیا، یہ کیسے جہنم میں چلا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ یہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے درپے تھا، یہ بھی تو چاہتا تھا کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے، دونوں چاہتے تھے، اس کو چاہتا تھا قتل کر دے، اس کو چاہتا تھا قتل کر دے، لیکن ایک کا وار چل گیا دوسرے کا وار نہیں چلا، دوسرے کا ارادہ بھی تو تھا قتل کرنے کا۔ کیا معلوم ہوا کہ ارادہ قتل ہی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اور صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، قیامت کے دن تین بندے جن پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہوگا، جو سب سے زیادہ بغیض ہوں گے، وہ تین بندے بتائے کہ ملحد فی الحرم، حرم کے اندر الحاد کرنے والا، حرم کے اندر فساد پھیلانے والا، دنگا فساد کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ بغیض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر سب سے زیادہ غضبناک ہوں گے۔ اور دوسرا بندہ فرمایا وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام کے اندر داخل ہو کر جاہلیت کا متلاشی، جاہلیت کے رسوم و رواج کو، جاہلیت کے طریقوں کو چاہنے والا، یہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ بغیض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہوں گے۔ اور تیسرا بندہ فرمایا وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، کسی کا ناحق خون بہانے کا طالب جو اپنے دل کے اندر یہ چاہت رکھتا ہو، ہر وقت اس کام کے پیچھے لگا رہتا ہو کہ اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں اسے قتل کروں گا، قتل کرنے کا دل کے اندر ارادہ رکھتا ہو، یہ شخص قتل کیا نہیں ہے، صرف قتل کرنے کے درپے ہے۔ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ، مطالبہ کرنے والا ہے، طالب ہے، چاہتا ہے کہ قتل کر دوں، ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص پر سب سے زیادہ غضبناک ہوں گے۔ یہ سب کی سب تعلیمات اسلام نے ہمیں کس لیے دی ہیں؟ تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو۔ اسلام معاشرے کے اندر امن چاہتا ہے۔ اسلام نے اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا منع قرار دے دیا،
کیونکہ اسلام معاشرے کے اندر امن چاہتا ہے، اسلام فساد فی الارض کی مذمت کرتا ہے، اسلام ظلم کی مذمت کرتا ہے، اسلام رحم کی ترغیب دیتا ہے، اسلام اچھے اخلاق کی ترغیب دیتا ہے۔ اچھے اخلاق کے متعلق فرمایا، مسلمان کے متعلق فرمایا کہ کامل مسلم کون ہے، کامل مسلم کے اصل مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا کہ اصل مسلمان ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان اپنے آپ کو سلامت محسوس کریں۔ انسان تو پھر انسان، اسلام تو جانور پر بھی شفقت کی تعلیم دیتا ہے، انسانوں پر بھی شفقت کی تعلیم، اسلام تو جانوروں پر بھی شفقت کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، کسی جانور کو بھی ناحق قتل کرنے پر جہنم کی ہولناکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، یہ بھی روایت صحیح بخاری کی ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، وہ جہنم میں چلی گئی۔ جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، اسے بھوکا پیاسا رکھا، اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا، پینے کے لیے کچھ نہ دیا، یہاں تک کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ فرمایا عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ سجنتها حتى ماتت، اس نے بلی کو قید کر دیا، بلی کو باندھ دیا، حتى ماتت، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، جس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں داخل ہو گئی۔ لا هي اطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها، نہ ہی اسے اس نے کھانے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی اسے پینے کے لیے کچھ دیا۔ اذ حبستها ولا هي تركتها، کہ جب اس نے اسے روکا، اسے باندھ کے رکھا، اسے قید کیا، اسے چھوڑا بھی نہیں۔ تاکل من خشاش الارض، کہ وہ زمین کے جانوروں سے، زمین کے حشرات، کیڑوں مکوڑوں سے کچھ کھا پی لے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی سب سے بہترین اور سب سے مشہور شرح فتح الباری کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے نیچے لکھتے ہیں کہ ثبت النہی عن قتل البہیمۃ بغیر حق والوعید فی ذلک فکیف بقتل الآدمی فکیف بالتقی الصالح۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام نے جانوروں کو بھی ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا، بلکہ اس پر وعید، جہنم کی وعید سنا دی کہ اس نے ناحق بلوں کو قتل کیا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئی۔ فکیف بقتل الآدمی، جب جانور کو ناحق قتل کرنے پر جہنم کی وعید سنا دی تو عام آدمی کو قتل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کا قتل جو چھوڑیے، فکیف بالتقی الصالح، تو صالح نیک بندے کے قتل کی سنگینی کس قدر زیادہ ہوگی۔ یہ اسلام ظلم کی مذمت کرتا ہے، اسلام قتل کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی، اسلام جانوروں پر شفقت کی تعلیم دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے منع فرما دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفاء وان توارى عن البہائم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا ان توارى عن البہائم، کہ چھری کو تیز کرنا ہے اور چھپائے سے چھپا کے رکھنا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں یاد کی ہیں۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے، احسان فرض کر دیا ہے۔ آگے فرمایا پہلی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کہ جب تم قتل کرو تو قتل کی نوعیت کو اچھا کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب تم جانور کو ذبح کرو تو جانور کے ذبح کرنے کی نوعیت کو اچھا کرو۔
فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ کہ تم میں سے ہر ایک اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لے، وَلْيُرِعْ ذَبِيحَتَهُ اچھی طرح تیز کرے اور جانور کو آرام دے، راحت دے، وَلْيُرِعْ ذَبِيحَتَهُ اپنے ذبیحے کو آرام دے، راحت دے، کہ جب چھری تیز ہوگی تو جانور کو راحت حاصل ہوگی، اس کی جان آرام سے نکل جائے گی۔ یہ اسلام کا جانوروں پر شفقت کی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک گدھا ہے، گدھے کے منہ پر داغا گیا ہے۔ آج بھی لوگ جانوروں کو داغتے ہیں، جانوروں کو داغنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس گدھے کے چہرے پر داغا گیا تھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے اس گدھے کے چہرے کو داغا ہے۔ یعنی جانور جو بھی ہو، گدھا ہو چاہے اس کے علاوہ کوئی اور ہو، چہرے پر داغنے کی اجازت نہیں ہے، چہرے کے علاوہ داغا جا سکتا ہے۔ پہلے منع کر دیا تھا کہ جانور کو داغا نہیں جا سکتا، داغنا منع قرار دے دیا، لیکن صحیح بخاری کے اندر ہی روایت ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کو داغتے ہوئے دیکھا، معلوم ہوا کہ جانور کے چہرے پہ داغنا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے لعنت کی ہے، بد دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اس گدھے کے چہرے کو داغا ہے۔ جو چہرے کو جانور کے چہرے کو داغتا ہے ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام معاشرتی امن کے لیے، اسلام نے جہاں قتل کی مذمت کی، بچوں کے قتل کی مذمت کی ہے، بچوں کے قتل کا منع فرمایا ہے، اسی طرح اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ بوڑھے شخص کو قتل کرنا بھی منع ہے، اگرچہ وہ کفار ہی کیوں نہ ہو، عورت کو قتل کرنا منع قرار دیا۔ ایک جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں نے بوڑھے شخصوں کو بھی قتل کر دیا، جو حد سے زیادہ بوڑھے تھے، ان سے لڑا نہیں جا سکتا تھا، عورتوں کو قتل کر دیا، بچوں کو قتل کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی شخص جنگ کے اندر بھی کسی عورت کو قتل نہ کرے، جنگ کے اندر کسی بچے کو قتل نہ کرے، کسی بوڑھے شخص کو قتل نہ کرے۔ اسلام نے قتل کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، جنگ کی بھی تعلیمات دی ہیں کہ کسی بوڑھے شخص کو قتل نہیں کرنا، بچے کو قتل نہیں کرنا، عورت کو قتل نہیں کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیم دی کہ جنگ کے اندر کوئی مزدور آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے، مزدور ہے، وہ مزدوری کرنے کے لیے آیا ہے، اس مزدور کو قتل کرنے سے منع فرما دیا کہ مزدور کو بھی قتل نہیں کرنا۔ آج کے اس خطبے سے ہمیں یہ سب احادیث آپ کے سامنے بیان کی، قرآن کی آیات آپ کے سامنے بیان کی، کیا معلوم ہوا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام دنگے فساد سے منع کرتا ہے، لڑائی جھگڑے سے منع کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے وہ آرام کے ساتھ رہیں، احسان کے ساتھ رہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے پر رحم کریں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ آپ معاشرے کے اندر رہتے ہیں، معاشرے کے اندر رہنا کس طرح ہے، بھائیوں سے ملاقات کس طرح کرنی ہے، آپ جس شعبے کے سے ریلیٹڈ ہیں اس شعبے کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جس کام سے آپ ریلیٹڈ ہیں، جس کام سے آپ کا تعلق ہے، جو کام آپ کرتے ہیں، اس کام کا علم وہ آپ کے لیے فرض ہے۔ جو حدیث مشہور حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے۔ یعنی کتنا علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے؟ جو علم جس کا وہ شخص اس کی زندگی کے اندر جن چیزوں سے تعلق واسطہ پڑتا ہے، معاشرے سے واسطہ پڑتا ہے، حقوق اللہ سے واسطہ پڑتا ہے، اس بندے کو حقوق اللہ کا علم ہونا چاہیے، اولاد کے حقوق کا علم ہونا چاہیے، بیوی کے حقوق کا علم ہونا چاہیے، والدین کے حقوق کا علم ہونا چاہیے، جو وہ کام کر رہا ہے اس کام کا علم ہونا چاہیے، اگر وہ تجارت کر رہا ہے تجارت کا علم ہونا چاہیے کہ تجارت کس طرح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔